دیکھیے، ہم تو ملک کے اندر فرقہ پرست ذہنیت کے بڑھاوے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جس چیز کو ہم نے پکڑ رکھا ہے آج سے نہیں بلکہ 100 سال سے جمعیت علماء نے پکڑ رکھا ہے، وہ چاہے فرقہ پرستی مسلمان کی طرف سے ہو یا ہندو کی طرف سے ہو، ہم اس کے مخالف ہیں اور ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ اس وقت فرقہ پرست ذہنیت ملک کے اندر اقلیت اور خاص طور پر مسلم اقلیت کے خلاف جس طرح چل رہی ہے اور کام کر رہی ہے، یہ وہ چیز ہے جو ملک کے سیکولر مزاج اور سیکولر دستور کو آگ لگانے والی چیز ہے۔ ہم اس کے خلاف ہر میدان کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ہم زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ملک برباد ہو جائے گا، اور ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بجائے اس کے کہ سڑکوں کے اوپر اترے، ہم نہیں اترتے۔ ہمارا اختلاف جنتا سے نہیں ہے، ہمارا اختلاف گورنمنٹ سے ہے، اس لیے ہم اس کے بنیاد پر ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم کورٹ کے اندر جاتے ہیں۔ ہم ابھی چند دن پہلے ہمارا دستور ہی کہ ہم نے آواز لگائی تھی، اور اس بنیاد کے اوپر تقریباً 80 لاکھ مسلمانوں کو ملک کے اندر عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا آسام کے اندر۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مدارس مسلمان ہی کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے بڑی بنیادی چیز ہے۔ جب 1857 کے اندر صرف دلی کے اندر 32,000 مسلمانوں کو پھانسی دے کر کے لال قلعے سے لے کر کے اور جامع مسجد تک جتنے درخت ہیں ان پر لٹکا دیا گیا تھا، کوئی مسلمان ملتا نہیں تھا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کس طرح آگے بڑھ کر کے ملک کی آزادی کے لیے اب افراد لوگ کہاں سے پیدا کیے جائیں۔ جو لوگ جاہل ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ مدرسے کی ماں یہ مدرسہ ہے جو آج دیوبند کے اندر ہے۔ یہ 57 میں انگریز کے خلاف بربادی مسلمان کے خلاف آئی تھی اور ہندوؤں کو بھی۔ ٹھیک 9 سال کے بعد 66 میں 1866 میں اس مدرسے کی بنیاد، یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہاں پڑھایا جائے، بنیاد یہ تھی کہ آگے ملک کی آزادی کے لیے راستہ کھولنے میں لوگ کہاں سے پیدا کیے جائیں، یہاں سے پیدا کیے گئے۔ یہ سارے مدرسوں کی ماں ہے۔ آج کی فرقہ پرست ذہنیت انہی مدرسوں کے اوپر تالا لگانا چاہتی ہے۔ ہم نے سمجھایا لوگوں کو، ہم نے کہا کہ اس چیز کو سمجھو کہ مدرسے کی بنیاد کیا ہے، مگر انہیں نہیں معلوم۔ وہ بالکل بے پڑھے لکھے اور ملک کی تاریخ سے بالکل نا آشنا لوگ ہیں۔ انہوں نے مدرسوں کے لیے تالا لگانے کی اسکیم بنا لی جگہ جگہ، حالانکہ دستور ملک کا یہ کہتا ہے دفعہ 26 کہ ہر اقلیت اپنے مدرسوں کی اپنی مرضی کے مطابق تعلیم کے لیے دروازے کھول سکتی ہے، لیکن وہ ان کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک مکمل جو قانون ہے ملک کا، اس کے اعتبار سے ایک فائل تیار کی کہ جو مدرسے اقلیتوں کے یا اکثریت کے گروکل ہیں وہ فرقہ پرست طاقت کی گرفت اور پکڑ سے باہر ہیں، ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ ہم نے ان تمام چیزوں کا واسطہ دے کر کے اور سپریم کورٹ کے اندر 3-4 دن پہلے ہی ابھی ہم نے پیش کیا اس کو۔ آج عدالت کے اندر علاوہ ہمارے 2 وکیلوں کے، ایوبی اور ان کے ساتھ اندرجیت سنگھ، اور کوئی نہیں تھا۔ ہم نے پیش کیا تھا، ہم نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس کا حق ملنا چاہیے۔ ہماری بحث سے بھی انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے بحث کی، ہم اسٹے دیتے ہیں۔ وہ پھر کھڑا ہونا چاہا، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں کھڑے ہونے کی، ہم اسٹے دیتے ہیں آپ کو، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور 1 مہینے کا وقت دیا انہوں نے، اسٹے مل گیا ہمیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولرزم کی جیت ہے، ملک بغیر سیکولرزم کے چل نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے جس وقت ملک آزاد ہوا 1947 میں،
اسی وقت یہ بات گاندھی جی سے کہی تھی، نہرو سے کہی تھی، اور جتنے لوگ تھے اس سے پہلے موتی لال نہرو جی سے کہا تھا، یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ملک کی آزادی میں لڑ رہے ہیں، اور بنیاد ہماری یہ ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو دستور سیکولر دستور ہوگا، ہمیں اس چیز کے لیے لڑنے کا حق ہے، ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی چیز ہے، ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی جیت ہے، ہماری نہیں ملک کی جیت ہے، ملک کے سیکولر آئین کی جیت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیکولرزم کو آنچ لگے گی تو اس ملک کو آنچ لگے گی، اور اس کے بعد یہ ملک زندہ نہیں رہ سکے گا، ہماری یہ چیز ہے، ہم اسی چیز کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ ایک اتفاقی چیز ہے کہ ہم 3 تاریخ کو پورے ہندوستان کے لیول کے اوپر اپنا ایک پروگرام نئی دلی میں انڈور اسٹیڈیم کے اندر رکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی ہم اسی نظریے کو پیش کریں گے کہ سیکولرزم کو بچاؤ، اگر سیکولرزم کو آگ لگا دی تم نے اور دستور کی وہ دفعات جن کے اندر اقلیتوں کو آزادی کے ساتھ ملک میں رہنے کا حق ہے تو یہ ملک برباد ہو جائے گا، اس لیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے جو ہے ان کو اس میں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ہمارے دستور نے اجازت دی ہے، اور 75 سال نہیں 150 سال سے اسی طرح ملک چل رہا ہے، اسی طرح مدرسے چل رہے ہیں۔ آج کون سی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں رہنے کے لیے دیتے ہیں، اوڑھنے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں دیتے ہیں، اور وہ بچے پڑھ کر کے جو جی چاہے ہمارے یہاں سے نکل کر کے پڑھیں، ان کا جی چاہے ڈاکٹر بن جائے، ان کا جی چاہے انجینئر بن جائیں، ان کا جی چاہے ایڈوکیٹ بن جائے، اور بنتے ہیں اور لوگ چل رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے حق کے اندر اچھے راستے کی بات سوچتے ہیں، یہ تو جو سوچتے ہیں وہی چاہتے ہیں کہ مدرسوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک ہم سے لڑا جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں نیتا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کو چلانے والا کوئی شخص ان بنیادوں کو مضبوط کر سکتا ہے جن سے ملک بیٹھ جائے گا۔ یہ در حقیقت فرقہ پرست ذہنیت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اقلیتوں کو جو حقوق مذہبی دیے گئے ہیں ان حقوقوں کو چھین لیا جائے۔ ہم اس کے خلاف لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک رہیں گے۔ کئی ایسے فیصلے سپریم کورٹ کے آ گئے ہیں آپ ہی کے جو اس طرح کی چیزیں ہر بار ہاں، اس لیے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو ان دلائل کو پیش کرتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر سیکولرزم نے ہمیں حق دیا ہے۔ ہندوستان سیکولر اسٹیٹ ہے، جب ہم اس چیز کو پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے فائل لے کر تیار کرتے ہیں وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور وہ ہماری بات کو قبول کرتے ہیں۔ NCBR کی جو رپورٹ تھی اس میں پھر وہ جمع کی، پھر کیندر سرکار نے اور راجیہ سرکاروں نے بھی اس کو مطلب صحیح مانا، چیزیں بالکل ہماری یہ تو 3-4 دن کے اندر فیصلہ آ گیا، یہ تو 3-4 دن کے اندر اس سے زیادہ نہیں لگے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہندوستان کے سپریم کورٹ کا سب سے بڑا چیف جسٹس ہے، اس نے پڑھ کر کے اور فوراً فیصلہ دے دیا کہ ہم اس کے اوپر پورے ہندوستان کے ہمارے وکیل نے کہا کہ صاحب ہم نے تو 2-3 صوبوں کی بات کی ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کل کو اور ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں پورے ہندوستان کے لیے یہ اسٹے دیتا ہوں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ آج ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں تک یہ فیصلہ اسی طرح چلے گا۔ پورے دیش کے اندر کیول اگر دیکھا جمعیت کی گئی اور سیدھا ارشد مدنی ان کی جیت، آپ یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظریے کی جیت ہے جس نظریے کو ہم ملک کے لیے وفاداری کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ملک اسی کے اوپر باقی رہ سکتا ہے۔ میں اپنی صاحب سے جب بھی ملتا ہوں آپ قانون کی بات کرتے ہیں، قانون کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ بغیر قانون کے ملک نہیں چل سکتا ہے۔ اگر قانون کو آگ لگ گئی تو ملک ہی کو آگ لگ گئی، ملک کہاں سے چلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کے یہ فیصلے جو آج کل آ رہے ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارے ہی دعوے کے اوپر آ رہے ہیں وہ فیصلے، یہ ملک کے مستقبل کو بتاتے ہیں کہ اوپر والا چاہے گا تو ملک کا مستقبل صحیح رہے گا۔ بہرائچ کے اندر بھی جو دکانیں تھیں ہاں، ان کے اوپر بھی کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کی تاریخ دے دی ہے 15 دن کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اور آگے بڑھے گی چیزیں۔ کیا آپ آگے کے لیے کیا دیکھتے ہیں کیا صورت ہوتی ہے، ابھی کیا کہا جائے، لیکن ہم
آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اللہ چاہے گا تو آگے بڑھیں گے.